اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہم نہیں چھوڑ سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ کر، اور ہمیں یہ ضرور چاہیے کہ ہم علم کی مجلسوں سے جڑے رہیں، چپکے رہیں، کوئی چیز ہم کو اس چیز سے دور نہ کرے، اس علم سے دور نہ کرے، علم کی محفلوں کی جو برکتیں ہوتی ہیں اس سے محروم نہ کرے، کوئی بھی مصروفیت ہو، کیونکہ علم کی مجلسیں اس طرح نہیں ہوتی جس طرح ہماری زندگی میں ہر وقت دیکھیں نا، صبح سے شام تک ہر روز ہی ہم نے کھانا پکانا ہے، ہر روز ہی ہم نے صفائی کرنی ہے، ہر روز ہی ہم نے لانڈری بھی کرنی ہے یا کوئی کام کرنا ہے، یعنی کچھ روٹین کے کام ہیں، ان سے ہٹ کے علم کی مجلس ہوتی ہے، ایک دفعہ 2 دفعہ۔ جو باقاعدہ طالب علم ہوتے ہیں ان کی بات فرق ہے، جو جنرل عوام ہیں ان کا تو طریقہ یہی ہے نا کہ ان کے لیے 1 یا 2 دن رکھے جاتے ہیں جس میں وہ جا کے قرآن پڑھتے ہیں، یا تو ہفتے میں 1 دن کی کلاس ہوتی ہے یا 2 دن کی کلاس ہوتی ہے، اس سے زیادہ لوگ برداشت نہیں کرتے جب تک کہ ان کا سٹیمنا بلڈ نہ ہو جائے۔ جب آپ کلاسز اٹینڈ کرنے لگ جاتے ہیں نا، 1 اور 2 دن پہ جم جاتے ہیں، تو پھر آپ کو اور طلب لگ جاتی ہے، اور پھر آپ 3 دن کر دیتے ہیں، پھر 4 دن کر سکتے ہیں، پھر آپ کے کان کے اوپر دین کی بات بھاری نہیں ہوتی، پھر وہ اس کی عادی ہوتی ہے۔ جو عوام کی اس وقت زندگی ہے اس میں کیا ہے، دین کی بات بھاری لگتی ہے، نعوذ باللہ، ہے تو بری بات لیکن ایک فیکٹ بتا رہی ہوں کہ دین کی مجلسیں جب ذرا سی بھی لمبی ہو جائیں تو بڑی بے چینی ہو جاتی ہیں، آنکھیں گھومنے لگ جاتی ہیں، کندھے گرنے لگ جاتے ہیں، بے چینی ہو جاتی ہے کہ بھئی اتنی دیر 10 منٹ اوپر ہو گئے، 15 منٹ اوپر ہو گئے۔ لیکن وہی دنیا کے جب ہم کام کرتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں یا گھر کا کام کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے نہیں زیادہ بھی ٹائم لگ جائے، کام کمپلیٹ ہو جائے بس، ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو نارمل یہ ہوتا ہے کہ اسی وجہ سے دنیا کی باتیں ہمارے کان پہ ہلکی ہوتی ہیں اور ہمیں ان کا مزہ آتا ہے، اور دین کی باتیں بھاری ہو جاتی ہیں۔ لیکن جیسے جیسے سلولی اینڈ گریجولی آپ اپنے آپ کو عادی بناتے ہیں قرآن کے سننے کا، حدیث کی باتیں سننے کا، سمجھنے کا، غور فکر کرنے کا، تو پھر آپ کے اندر ایک سٹیمنا بلڈ ہو جاتا ہے اور آپ ان چیزوں کو لینا شروع کر دیتے ہیں اور آپ میں اور برداشت پیدا ہو جاتی ہے، اور آپ کو اس چیز کا مزہ آنے لگ جاتا ہے اور دنیا کی باتیں بھاری لگنے لگ جاتی ہیں، یعنی کہ بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہمیشہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی کلاس سے، کسی نہ کسی علم کی مجلس سے باندھ کر رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا چلیں جی، اب ہم اتباع سنہ کی اگلا حدیث پڑھتے ہیں، اور ہم اتباع سنہ کیوں پڑھ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے میری پیاری بہنوں، اس وقت اس دور میں یہ فتنہ ہے کہ سنت اور حدیث کو آپ کی زندگیوں سے نکال دیا جائے اور پھر قرآن کے من مانے مطلب بتائے جائیں اور آہستہ آہستہ کر کے دین کی اصل کو خراب کیا جائے۔ تو اس وجہ سے ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا دلائل ہیں ہمارے پاس، کیا سالڈ پروفس ہیں جس کی وجہ سے ہم حدیث کے علم کو اہمیت دیں، سنت کو فالو کرنا ہمارے اوپر کیوں لازم ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی نبی یا ولی، محدث یا فقیہ، امام یا عالم کی اتباع کا تصور سراسر گمراہی ہے۔ اب میں نے آپ کو یہ جملہ جو بولا، اس میں مقابلے کا ورڈ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث، صحیح حدیث موجود ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی عالم، کوئی محدث، کوئی فقیہ جو اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں،
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں کھڑے ہو کے کوئی اور حکم دے دیتا ہے تو وہ سراسر گمراہی ہے، نہیں کر سکتے اس کو فالو، اور نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے دلیل میں ایک حدیث بتاتے ہیں کہ عن جابر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین اتاہ عمر رضی اللہ عنہ فقال انا نسمع احادیث من یہود تعجبنا افترى ان نكتب بعضها فقال ام متهوكون انتم كما تهوكت اليهود والنصارى لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي رواه احمد والبیہقی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہم یہودیوں سے کچھ باتیں سنتے ہیں جو ہمیں بھلی لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، کیا ان میں سے بعض زیادہ جو اچھی لگنے والی ہیں لکھ نہ لیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اپنے دین کے بارے میں شک میں مبتلا ہو کہ یہ ناقص ہے؟ جس طرح یہود و نصارہ اپنے اپنے دین کے بارے میں شک میں پڑ گئے تھے، حالانکہ میں ایک واضح اور روشن شریعت لے کر آیا ہوں۔ اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ بھی ہوتے تو میری پیروی کیے بغیر ان کے لیے کوئی چارہ نہ ہوتا۔ اس سے تو بہت ہی ساری باتیں پتہ چلتی ہیں، بہت سارے سبق ملتے ہیں ہم کو۔ میں آپ کو ایک بہت ہی عام سی ایک مثال دیتی ہوں جو میں سب لوگوں کو سارے واٹس ایپ کے گروپس میں بتاتی ہوں اکثر و بیشتر، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ اوفینڈ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے کچھ باتیں وہ جو دین میں جو باتیں ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے ان کی بھلی لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، تو میں ان کو لکھ نہ لوں کہ پھر مجھے جو بھی بات بھلی لگی کہ ایک بات ہی ہے نا پتہ چلی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین میں لے کر آیا ہوں وہ پرفیکٹ ہے، اور میں تمہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں موجود تھے، وہ کوئی بھی اچھی بات ان سے پوچھ سکتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اور کون سی اچھی بات ہوگی اور جامع بات کون سی ہوگی۔ آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے احادیث پڑھی ہوئی ہیں ان کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اسپیشل کیا طاقت ملی تھی کہ وہ چھوٹی بات کرتے تھے لیکن اس میں پورا سمندر سمو دیتے تھے، اتنی زیادہ اس میں سمجھ کی اور حکمت کی بات ہوتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس وقت موسیٰ بھی زندہ ہوتے نا تو ان کے پاس کوئی چارہ نہ ہوتا کہ وہ میرا اتباع کریں۔ اچھا، اب آپ اس حدیث کو یہ سمجھیں کہ جیسے ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے ایک ملک کا، لیکن وہ دوسرے ملک میں جاتا ہے، آپ مجھے بتائیے کہ وہ ادھر جا کے اپنے ملک کے رول کے مطابق کام کرے گا یا اس ملک کے مطابق جس میں وہ گیا ہے؟ لیٹس سے پاکستان کے پرائم منسٹر کینیڈا آئے ہیں، اب کیا پاکستان کے پرائم منسٹر کینیڈا میں آ کر اپنے پاکستانی رولز کو فالو کریں گے یا وہ کینیڈین رولز کو فالو کریں گے؟ اب سب کا جواب کیا ہوگا؟ کینیڈا کے رولز کو فالو کریں گے، وہ پاکستان کے رولز پاکستان میں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بالکل اسی طرح کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں اور ان کی شریعت آ گئی ہے اور ان کے پاس ساری حکمت کی باتیں موجود ہیں اور پرفیکٹ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، جس کے اوپر یہودی نے ہی تبصرہ کیا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو آیت تمہارے پاس قرآن میں اتری ہے اگر یہ ہمارے اوپر اتری ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے۔ کیا آیت تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے اپنی نعمت تم پہ مکمل کر دی، تمہیں ایک پرفیکٹ دین دے دیا اور اس دین کو تمہارے لیے پسند کر لیا، مکمل کر دی نعمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ ہاں، تو اس کے ہوتے ہوئے دوسروں سے اقوال زری لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اب مزے کی بات واٹس ایپ کی بتاتی ہوں کہ واٹس ایپ میں اکثر و بیشتر کیا کرتے ہیں کہ باقی ادیان کے لوگوں کے، ہندوؤں کے، سکھوں کے، مطلب ویڈیوز شیئر کر دیتے ہیں جن میں انہوں نے بندی لگائی ہوتی ہے اور ان کا لباس اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے دین والا لباس پہنے ہوتے ہیں اور وہ حکمت کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، اور میں اکثر و بیشتر کہتی ہوں کہ بھائی یہی باتیں
بہت سارے اسکالرز نے کی ہوئی ہیں، بہت سارے. آپ اپنے پسند کے اسکالر کی سن لیں، لیکن آپ کے قرآن اور آپ کی حدیث کا جو پورا ذخیرہ ہے، خزانہ ہے، اس کے بیچ میں اس سے بہتر بات موجود ہے، اور ان لوگوں سے بہتر بات کرنے والے موجود ہیں. پھر آپ ان کو کوٹ کیوں کریں گے؟ کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک چیز کو ایک ویڈیو شیئر کرتے ہیں نا، تو لوگ اسی لنک پہ جا کر ان کی باقی ویڈیوز بھی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان سے اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ ان کو یہ بھول ہی جاتا ہے کہ ہمارا دین کتنا پرفیکٹ ہے اور کتنی حکمت کی باتیں ہم سن سکتے ہیں، اور ان کا اجر اور ثواب بھی مل سکتا ہے. میری پیاری بہنوں، اس بات کو سمجھیں. یہ جو میں نے آپ کو عربی میں حدیث سنائی ہے نا، اس حدیث کے پڑھنے کا بھی اجر ثواب ہے، اور اس کے سننے کا بھی اجر اور ثواب ہے، اس کی حکمت سمجھنے کا بھی ثواب ہے، اور اس کو فالو کرنے کا بھی ثواب ہے. لیکن آپ کسی اور سے وہ بات سنیں گی تو اس کا وہ اجر اور ثواب نہیں ہوگا جو حدیث کے سننے کا اجر اور ثواب ہے. یہ ایک حکمت کی بات ہے، سمجھیں آپ اس کو. اور اسی کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا. اگلی حدیث ہے، اب اسی چیز کو اور سالڈ کرتے ہیں اس دلیل کو. عن جابر ان عمر بن الخطاب اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخۃ من التوراۃ، کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کے پاس تورات کا ایک نسخہ تھا. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه نسخۃ من التوراۃ، کہ اے اللہ کے رسول یہ تورات کا ایک نسخہ ہے. فسکت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. فجعل یقرأ ووجهه، اور وہ پھر خاموش ہوئے اور حضرت عمر تورات پڑھنے لگ گئے. ووجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلا. فقال ابو بکر، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ثقلتک الثواکل ما ترى ما بوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابو بکر نے صورت حالت دیکھی اور کہا اے عمر، گم کرنے والیاں تمہیں گم پائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے ہو. فنظر عمر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا. فقال، تو کہنے لگی اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، من غضب اللہ، اللہ کے غضب سے، وغضب رسول ہی، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، ہم راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اسلام ہمارا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی، قسم ہے اس ذات کی، نفس محمد بیدہ، جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ، اگر موسیٰ بھی تمہارے سامنے آ جائیں، فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل ولو کان حیا وادرک نبوتی لیتبعنی. کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئیں تو تم لوگ میری بجائے ان کے اتباع شروع کر دو تو سیدھی راہ سے گمراہ ہو جاؤ گے. یعنی اب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ختم کر دی ان کی شریعت، وہ شریعت اب نہیں چلے گی، اب نئی شریعت آ چکی ہے جس کو فالو کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا ہے. اور اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پاتے تو وہ بھی میری ہی اتباع کرتے، یعنی ان کے لیے لازم ہوتا ایسے یہ والا جو ورڈ ہے نا لتبعانی، کہ ضرور بالضرور وہ میری اتباع کرتے، میرے پیروی کرتے. تو بات ساری یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی، ٹھیک ہے. اس وقت جس نے سنا اس کے اوپر لازم تھا کہ وہ ان کو فالو کرے. پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، ان کو فالو کرنا تھا اور جو وہ کہہ رہے تھے ان کی بات سننی تھی. لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اب اس شریعت کو ماننا ہے اور اس شریعت کا اتباع کرنا ہے. اب پیچھے کی ساری جو شریعتیں ہیں وہ
کینسل ہو چکی ہیں، وہ اب قابل عمل نہیں رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا فائنل میسج بھیج دیا ہے جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ تو بات ساری یہ ہے کہ ہم نے دراصل نہ تو اتنا سنتے ہیں قرآن کو، نہ سنت کا کوئی علم ہے۔ بالکل اگر میں کھڑی ہو جاؤں نا کسی بھی مجمع میں اور میں ان سے یہ پوچھ لوں کہ سیرہ، سنت اور حدیث کا فرق مجھے بتا دیجیے کیا ہے، اب یقین کریں کہ بہت سارے لوگ نہیں بتا سکیں گے، بہت سارے لوگ نہیں بتا سکیں گے کہ ان تین چیزوں میں کیا فرق ہے، ان کا اصل مطلب کیا ہے، ان کا ڈکشنری میننگ کیا ہے، ان کا اصطلاحی معنی کیا ہے، ان میں سلائٹلی کیا فرق ہے، نہیں پتہ چلے گا۔ سیرہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر اور ان کے فوت ہونے تک کے سب حالات، ٹھیک ہے نا۔ لیکن حدیث کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، عمل اور ان کی تقریر، انہوں نے جو بھی خاموش اجازت دی وہ ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زمانے سے لے کے ان کے فوت ہونے تک وہ سب حدیث کہلاتی ہے۔ پھر جب اس حدیث کو سن کر ہم اپنے لیے کوئی عمل کی بات نکالتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں تو وہ سنت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ باتیں میری پیاری بہنوں یہ سب کو پتہ ہونی چاہیے۔ پھر یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کوئی بھی ان کو بھٹکانے کے لیے کہہ دیتا ہے یہ تو جی امام بخاری نے کوئی کتنے 100 سال کے بعد حدیثیں لکھی ہیں، آپ کو کیسے پتہ کہ یہ صحیح ہیں؟ تو وہ کہتے ہو واقعی یہ بات تو سچ ہے، اور ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ وہ احادیث ہیں جو صحابہ نے خود لکھی اور سینہ بسینہ آگے ٹرانسفر کی، تعلیم دی لوگوں کو، ان سے سن کے پھر لکھوا کے پھر یعنی ری چیک کیا گیا، اور وہ ان کو چیک کیا گیا، جو بندے نیریٹ کر رہے ہیں ان کی زندگی کو کھنگال کے رکھ دیا گیا اوپر سے نیچے تک کہ یہ سچ بولنے والے ہیں کہ نہیں، اور اگر ذرا برابر بھی کوئی جانور سے بھی جھوٹ بولے گا اس سے حدیث ہم نہیں لیں گے، حدیث ہم اسی سے لیں گے جو سچا ہوگا، جو آنیسٹ ہوگا، جس نے ٹیچر سے ڈائریکٹ سنا ہوگا، اور اس کا ٹیچر کون ہے۔ سب کچھ علم الرجال آپ پڑھ کے دیکھیں، اور استاد بتاتے ہیں نا کہ سب کچھ ان کا محدثین پیچھے پڑ جاتے تھے اور ان کا اگلی پچھلی زندگی سب کو کنگال کے رکھ دیتے تھے۔ تو حدیث کا تو علم میری پیاری بہنوں اتنی اس کی حفاظت ہوئی ہے تاکہ قرآن کے معنی محفوظ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے، یعنی پریکٹیکل کر کے دکھایا انہوں نے جو قرآن میں تھا۔ تو کتنی آسانی ہو جاتی ہے، بک میں لکھی ہوئی چیز کچھ نہیں سمجھ آتی، لیکن جب کوئی کر کے دکھا رہا ہوتا ہے، وہی ایکسپیریمنٹ لکھا ہوتا ہے اور وہی ایکسپیریمنٹ کوئی کر کے دکھا دے تو آپ کی ساری زندگی کے لیے آپ کے ذہن پر وہ ثبت ہو جاتا ہے اور آپ کو یاد رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے قرآن کو ہم سمجھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اس کو اپلائی کیا تو ہمیں ساری بات بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جاتی ہے۔ لیکن اس دور کا فتنہ یہ ہے کہ آپ سے یہ سہولت اور یہ خوبصورت علم اور یہ آسانی چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو جب تک میری پیاری بہنوں ہم نے اپنے آپ کو باندھ کے نہ رکھا اور اپنے آپ کو جما کے نہ رکھا اور علم کی محفلوں سے استفادہ نہیں کیا، تب تک ہمارا فیوچر محفوظ نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کے پاس کون سا علم جائے گا؟ کیا وہ یاد کریں گے؟ کس چیز پر وہ یقین رکھیں گے؟ ابھی بھی دیکھیں کہ کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو دین سے بددل ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو اصل پتہ ہی نہیں کہ اصل میں ہمارا دین کتنا آسان اور پریکٹیکل اور ایزی ٹو ڈو دین ہے، کیونکہ انہوں نے کلچر کو دیکھا ہے، انہوں نے تو اصل دین کو دیکھا ہی نہیں، اور کلچر کو جب دیکھتے ہیں تو کلچر نے تو بہت ساری چیزیں بڑی مشکل کر دی ہیں۔ آپ شادی کے ہی دیکھ لیں، شادی کے لوازمات کس قدر مشکل ہے ایک بندے کے لیے شادی کرنا، اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں جمع ہوں گے اتنے 10 12 15 فنکشنز کرنے کے لیے، اور دودھ پلائی اور جوتا چپائی اور یہ اور وہ، یہ کس نے کیا؟ یہ دین میں تو نہیں ہے، یہ تو کلچرل چیزیں، اور وہ بھی جو غیر مسلموں سے لی گئی ہیں۔ یہ مسلمانوں کا کلچر بھی نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کا کلچر تو محبت والا ہونا چاہیے نا،
تو یہ ساری رسومات تو اتنی سخت لوگوں میں بے چینی پیدا کر دیتی ہیں، ٹینشن کریٹ کر دیتی ہیں. پیسے ہوتے کوئی نہیں دولہے کے پاس اور اتنے زیادہ پیسے مانگ لیے جاتے، شرمندگی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو کنجوس کہا جاتا ہے، پہلے دن ہی وہ نفرت کا بیج بو دیا جاتا ہے. تو جب ہم نے اپنے کلچر کو دین کے اوپر حاوی کر دیا تو پھر اصل دین کی تو شکل چھپ گئی نا. شادی تو بہت آسان چیز تھی، نکاح ہوا اور ولیمے کی چھوٹا سا فنکشن کیا اور شادی ہو گئی. اب اچھے سے اپنی زندگی گزاریں، لیکن نہیں، ہم نے سنت کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا اور ہم نے غیر مسلموں کے طور طریقوں کو اپنا لیا اور اس کو خوب فخر کے ساتھ اپناتے ہیں. اور پھر جب کوئی مس ہیپ ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہاں یہ کدھر سے آیا. یہ پتہ ہی نہیں کہ شادی کے پہلے دن ہی اس قدر خرافات کیں اور اللہ تعالیٰ کو اتنا ناراض کیا اور شیطان کو اتنا خوش کیا کہ کوئی بھی چیز کام نہیں آنے والی نا میری پیاری بہنوں. جب تک ہم بدلیں گے نہیں، جب تک ہم بدلیں گے نہیں، تب تک قسمت بھی نہیں بدلے گی. ہم نے اپنے طور طریقے بدلنے اور سنت کے مطابق کرنے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے ہم پر کھلیں اور ہمارے گھروں کے یونٹس مضبوط ہو جائیں. ہمارے گھروں کے یونٹس جو ہیں وہ ڈسٹروائے ہو رہے ہیں، وہ ان کی فاؤنڈیشنز کمزور ہو رہی ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے سنت کو چھوڑ دیا ہے. ہم نے آسان زندگی کو چھوڑ کے ایک مشکل زندگی اپنا لی ہے جو شیطان نے ہمیں کہہ دیا کہ انجوائمنٹ ہے، تو ہم کہتے ہیں ہاں بھئی تم نے ٹھیک کیا کہا ہے، ہم تو تمہیں فالو کریں گے. تو اصل میں کرنا کیا تھا؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز پر ثابت قدم رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم آسانیاں مانگتے ہیں اور دین کی سمجھ بوجھ مانگتے ہیں اور دنیا میں نیکی کی توفیق مانگتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.